ناظرین کرام، ہمارا دین کہتا ہے کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اس کے گھر میں 40 دن تک اللہ کی رحمت برستی ہے، اور ہمارا دین کہتا ہے کہ عورت کو محنت مزدوری کرنے کی، روزی کمانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کی ہر زندگی کی ضروریات کو پورا کرے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ شادی کے لیے عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ہمارا دین ہی ہے جو عورت کو شادی سے پہلے اور بعد میں بھی شہزادی رکھتا ہے۔ قسم سے دیکھا جائے تو مغرب میں لڑکی شادی سے پہلے اور بعد میں بھی صرف کھلونا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو اتنی عزت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نکاح کا مطلب ایک دوسرے کو زندگی میں ساتھی کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بدلنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ساتھی کی خوبیوں اور خامیوں سمیت ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ تربیت کرنا یا پرانی دیوار گرانے کی کوشش کرنے میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ ناظرین کرام، میاں بیوی کسی گاڑی کے 2 ٹائروں کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر یہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا اور پرسکون سفر ہوتا ہے، اور اگر اچانک یہ ٹیڑھے ہو جائیں تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک چلیں اور اپنی زندگی کے سفر کو پرسکون اور یادگار بنائیں۔ جن گھروں کے اندر شوہر اور بیوی مسکرا کر باتیں کریں اور ہمیشہ خوش مزاجی سے چلیں، وہاں برکتیں راج کرتی ہیں۔ شوہر حضرات سن لیں، ہمیشہ بیوی سے مسکرا کر گفتگو کریں، خیریت پوچھیں، باتیں کریں، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر ہاتھ بٹائیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ نفلی عبادات اور تسبیحات سے زیادہ اجر والا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اخلاق والا اور بہترین خاوند وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ صوفی فرماتے ہیں، عورت کی شرافت دیکھنی ہو تو اس میں شرم و حیا کتنی ہے۔ اگر اس میں شرم و حیا نظر آئے تو اس کی شرافت میں شک نہ کرو۔